آغاز اہم خبر سے۔ اسرائیل کی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں۔ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ پاکستان کی مسلح افواج مکمل الرٹ ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینیٹ میں اظہار خیال، کہا ایران اسرائیل جنگ میں وزارت خارجہ سے متعلق ایک فیک نیوز گھڑی گئی۔ کل یعنی گمراہ کن جو ہے جی مس انفارمیشن منسٹری بھی فیکٹ چیک کے نام پہ وہ اس کو کر رہی ہے۔ 4-5 اور ادارے جو ہیں اس وقت کر رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن چینلز نے بھی انڈیپینڈنٹ اپنا سسٹم سیٹ اپ کیا ہے اس کو فرانزک یعنی چیک کرنے کا۔ مثلا کل ایک ٹرمپ صاحب کی ایک چل رہا تھا ایک کلپ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پاکستان کے خواجہ آصف نے وہ یہ کہا وہ کہا۔ وہ ہم نے جو چیک کر دی اٹ واز اے آئی جنریٹڈ کلپ اینڈ اٹ واز اے فیک کلپ۔ تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں سب کو بڑا ایک تو محتاط ہو کے میرے سمیت بات کرنی چاہیے۔ اٹس ناٹ یعنی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک سیریس قسم کی وار شروع ہو چکی ہے جیسے ہماری تھی انڈیا پاکستان کی۔ ہماری پوری کوشش تھی کہ جو ڈائلاگز ہیں جو یو ایس کے اور ایران کے ہو رہے تھے وہ ڈائلاگ جو ہیں وہ کامیاب ہوں۔ پنجاب میں کم از کم اجرت 37,000 سے بڑھا کر 40,000 کر دی گئی ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 5% اضافہ۔ پنجاب کا ٹیکس فری بجٹ صوبائی اسمبلی میں پیش۔ پنجاب بجٹ کا کل تخمینہ 5,335 ارب روپے ہے۔ ترقیاتی بجٹ کے لیے 1,240 ارب، غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 27 ارب رکھے گئے۔ ہونہار اسکالرشپس کے لیے 15 ارب مختص 4.5 ارب روپے سے وظائف دیے جائیں گے۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب بجٹ کا کل تخمینہ 5,335 ارب روپے ہے۔ ترقیاتی بجٹ کے لیے 1,240 ارب، غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 27 ارب رکھے گئے ہیں۔ ہونہار اسکالرشپس کے لیے 15 ارب مختص 4.5 ارب روپے سے وظائف دیے جائیں گے۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر کے لیے 12 ارب روپے مختص کیے گئے۔ پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، نعرے بازی، اپوزیشن ارکان کا بینچز پر کھڑے ہو کر احتجاج، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا۔ اپوزیشن اراکین نے بجٹ کی کاپیاں بھی پھاڑ دی ہیں۔ اہم خبر آپ کو دیں، پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، نعرے بازی، اپوزیشن اراکین کا بینچوں پر کھڑے ہو کر احتجاج، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا۔ اپوزیشن اراکین نے بجٹ کی کاپیاں بھی پھاڑ دی ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے بجٹ کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ اور نعرے بازی، اپوزیشن اراکین کا بینچوں پر کھڑے ہو کر احتجاج۔ سماجی خوشبو پرانی یقینی بنانے کے لیے 70 ارب روپے کا الگ سے اردو مقامہ کا بجٹ تجویز کیا گیا ہے۔ بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے دوسرا سال ہے پنجاب نے نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں 70 سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ رقم مختص کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بجٹ دستاویز پر دستخط کر دیے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی ہم نے نیا ٹیکس نہیں لگایا، ایک بھی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ یہ دوسرا سال ہے کہ پنجاب نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، اور اس دفعہ جو ہماری ہیلتھ کے شعبے پہ اور ایجوکیشن کے شعبے پہ جو اسپینڈنگ ہے وہ تاریخ میں 77 ایئرز میں سب سے زیادہ ہے۔ ایران کا اسرائیل پر ایک اور بھرپور جوابی حملہ، صبح سویرے درجنوں بیلسٹک میزائل فائر کیے، بیشتر میزائل اپنے ٹارگٹ پر لگے، کئی عمارتیں تباہ، کم از کم 4 اسرائیلی ہلاک، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ تل ابیب میں بھی تباہی، ایلات اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکے، اسرائیل کے تمام ایئرپورٹس اور ایئر سپیس بند۔ صبح سویرے درجنوں بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے، بیشتر میزائل اپنے ٹارگٹ پر لگے، جبکہ کئی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں اور تل ابیب میں بھی تباہی، ایلات اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکے، اسرائیل کے تمام ایئرپورٹس اور ایئر سپیس کو بند کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایران کا اسرائیل پر ایک اور بھرپور جوابی حملہ۔ اسرائیل کا مغربی ایران پر تازہ حملہ، غیر ملکی میڈیا کے مطابق صبح ایلام میں عراقی سرحد کے قریب موسیان میونسپلٹی کی فائر بریگیڈ کی عمارت پر حملہ کیا گیا۔ کچھ ڈرونز بھی مار گرائے گئے ہیں۔ اسرائیل کا مغربی ایران پر تازہ حملہ۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदे के लिए पुरुम्मीद। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फरीकैन जंग बंद कर सकते हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदा हो जाएगा। अमरीका इसराइल के दिफा में इसकी हिमायत जारी रखेगा। असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान का कहना है कि तफ्तान बॉर्डर पर इमिग्रेशन जारी है। स्टूडेंट्स और ताजिर और ज़ायरीन आ रहे हैं। तफ्तान में कायम 0 पॉइंट और मुश्तरका तिजारती गेट भी खुले हैं। ईरान से आने वाले तलबा और मुसाफिरों के लिए मुनासिब बंदोबस्त किया है। तमाम मुसाफिरों को इनके घरों को रवाना करने के इक़दाम भी किए जा रहे हैं। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में पेट्रोल की किल्लत मजीद बढ़ गई है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कोयटा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकरम से तफसीलात जानेंगे। जी अकरम। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के एयरपोर्ट रोड के एक पेट्रोल पंप पर। 2 रोज़ हो चुके हैं कोयटा में पेट्रोल का जो बहरान है वो कम नहीं हो सका, मज़ीद जो है शदीद हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को पेट्रोल और डीज़ल के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के अक्सर पेट्रोल पंप जो ड्राई हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब अगर कहीं पर पेट्रोल मिल भी रहा है तो वहाँ पर गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और रक्षों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पेट्रोल पंप मालिकान का यही कहना है कि जो ईरानी पेट्रोल पंप बंद किया गया है उसके बाद से उनके जितने भी पेट्रोल थे वो तमाम जो स्टॉक जो है ना उस पर ड्राई हो चुका है। जो शहरी हैं दूर दराज इलाकों से अगर इक्का दुक्का पेट्रोल पंप जो खुले हुए हैं वहाँ पर आके जो है 260 और 262 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से जो है ना उन्हें पेट्रोल मुहैया किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो है मालकान है उनका ये कहना है कि अगर यही बहरान इसी तरह से जारी रहा तो कोयटा शहर समेत जितने भी इलाके हैं वहाँ पर जो है पेट्रोल मुकम्मल तौर पर नायाब हो जाएगा। अकरम आपका शुक्रिया। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक के मुताबिक मई 2025 में महंगाई की शरह 3.5% रही। बजट इकदाम के महंगाई पर असरात महदूद होने की तवक्को है। वज़ीर मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के अमूर पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का मीडिया में रिपोर्ट होने वाले टैक्स नादहिंदगान की गिरफ्तारी के मामले पर फौरी नोटिस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों की इज्जत और तौकीर हमारी सर आंखों पर है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। गिटाब, काठोर, गुलशन मेहमान में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया है। तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चलने से गर्मी में कुछ कमी आई है। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों और यालाबारी की पेशगोई। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों और यालाबारी की सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का एक्स पर पैगाम। कहा, पंजाब क्लाइमेट बजट टैगिंग फ्रेमवर्क के लिए 795.233 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। माहौलियाती मुआफ़क़त के लिए 277.437 अरब रुपए मुख्तस। ट्रांसपोर्ट के शोबा के लिए 269.479 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 95.285 रुपए मुख्तस किए गए हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में FIA ने हतमी चालान जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली है। FIA प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ था, बोर्ड ने चालान की मंजूरी दे दी है मगर बोर्ड का लेटर जारी होना बाकी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे का चालान जमा करवाने का हुक्म दिया। FIA के वकील ने चौधरी परवेज़ इलाही की बरीयत की दरख्वास्त पर दलाइल के लिए भी एक बार फिर मोहलत मांग ली। अदालत ने समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। चौधरी परवेज़ इलाही के वकील का मौक़िफ़ था, FIA के पास अगर कोई शवाहिद हैं तो जमा करवाए। कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया। और अभी आपको लिए चलते हैं, वज़ीर आज़म खिताब कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जनरल ऑफिसर्स एंड मिस्टर ज़ुहैर नसीर, Managing Director, Badr Expo Solutions, entrepreneurs, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is really a great pleasure to be here to see the Pakistan Navy under the patronage of the Ministry of Maritime Affairs and with the valuable support of partners like Badr Expo Solutions, organizing the second edition of the Pakistan International Maritime Expo and Conference 2025. I take this opportunity to express my appreciation
to the Minister of Maritime and the Chief of the Naval Staff, Admiral Naveed Ashraf, for their outstanding leadership in steering this important. Chief of the Naval Staff, Admiral Naveed Ashraf, for their outstanding leadership in steering this important event. Distinguished participants, the Pakistan Navy has always stood as a pillar of strength in our national defense architecture, whether it was the legendary Operation Dawarka of 1965 or its state of preparedness during the recent Indian misadventure. The Pakistan Navy has never failed to demonstrate resolve, professionalism, and precision. Ladies and gentlemen, Pakistan remains committed to international peace, regional stability, and adherence to international norms that continues to guide our maritime diplomacy. The recent Aman exercise, with participation from 60 countries, stands as a resounding expression of this unwavering commitment. With over 1,000 kilometers of coastline, 3 major ports, and a strategic location at the crossroads of global maritime routes, Pakistan is uniquely positioned to harness the full potential of its maritime domain. The blue economy is the next frontier of Pakistan's economic resurgence. With the power to generate wealth, drive trade, stimulate inclusive and sustainable growth, and transform coastal livelihoods. Global blue economy is valued in the trillions of dollars, and for Pakistan, tapping even a fraction of that potential could be a real game changer for our national development and regional connectivity. Ladies and gentlemen, the blue economy is a constellation of opportunities, from merchant shipping to fisheries, from shipbuilding and recycling to renewable energy, from coastal tourism to offshore aquaculture. We must harness this promising spectrum of possibilities. Our total freight charges annually touch almost $7 billion. Let there be a healthy competition between Pakistani shipping companies and foreign shipping liners. Ladies and gentlemen, Japan's journey reminds us that it is not the size of our challenges, but the strength of our response that determines our future course. Despite geographic constraints and limited natural resources, Japan transformed itself into a global maritime powerhouse with world-class port infrastructure, advanced shipbuilding, and sustainable exploitation of marine resources. Its integrated maritime strategy has become a cornerstone of national growth, technological innovation, and regional influence. As I conclude, I'd like to reiterate that blue economy is the new frontier and its time has arrived. Let's take the leap. And I would like to encourage our young, dynamic Minister of Maritime, Junaid Anwar Chaudhry, and of course, our Naval Chief, Naveed Ashraf, his team, and of course, all stakeholders to come forward, join hands, team your efforts, and transform our maritime strength.
That is the need of the day, and I'm sure you're going to live up to the expectations of the people of Pakistan. Thank you very much. Pakistan Paindabad. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। मैरी टाइम एक्सपो कॉन्फ्रेंस के सॉफ्ट लॉन्च की ये तकरीब है। वज़ीर आज़म ने कहा पाक बहरिया कौमी दिफा का अहम सतून है।